العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أما بعد. عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل اسی وقت ہم نے الدرس الخامس والاربعون اس سبق کو اور اس کے ساتھ اور اس کے تحت دیے ہوئے چند مفردات کو پڑھا تھا. امید ہے کہ آپ نے اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا اور ان جملوں کی مدد سے کچھ جملے کچھ عبارت آپ نے بھی تیار کی ہوگی. اس وقت ہم الدرس السادس والاربعون یہ سبق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے سلسلے میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. اس میں الدرس السادس والاربعون 46واں سبق ہے. الخلیفۃ الراشد الثانی عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. كان عمر بن الخطاب خلیفۃ للرسول واميرا للمؤمنین. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور مسلمانوں کے امیر تھے. مسلمانوں کے امیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے. خرج ذات لیلۃ یتفقد احوالہم. وہ ایک رات لوگوں کے احوال کی تفتیش کے سلسلے میں نکلے، لوگوں کی خبر گیری کے سلسلے میں. یتفقد، تفقد یتفقد تفقداً باب تفاعل سے آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، کھوج لگانا، خبر گیری کرنا. تو یتفقد احوالہم، لوگوں کے احوال تلاش کرتے ہوئے، لوگوں کی حالت کی کھوج لگاتے ہوئے یا لوگوں کی خبر گیری کرتے ہوئے نکلے. ومر بجوار خیمۃ، مر یمر گزرنے کے معنی میں آتا ہے، باب نصرہ سے. اور جوار کہتے ہیں قربت کو، قریب ہونے کو. اسی طریقے سے خیمہ ایک عارضی مکان جس کو کہتے ہیں. ترجمہ ہوگا اس جملے کا وَمَرَّ بِجَوَارِ خَيْمَةٍ، اور ایک خیمے کے قریب سے گزرے. فَوَجَدَ امرأة قد اشعلت نارا تحت قدر. فوجد، وجد یجید پانا ہے نا، آپ نے کل پڑھا ہوگا اور وہ الفاظ بھی یاد کیے ہوں گے پہلے، اس میں گزر چکا ہے. یہ امرأۃن عورت کے معنی میں آتا ہے اور قد ماضی پہ داخل ہوتا ہے. اشعل بھڑکانا، جلانا، آگ بھڑکانا. اشعل نارا، تو یہاں پر ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اشعلت نارا. اشعلت اس ایک عورت نے بھڑکایا یا جلایا، سلگانا، بھڑکانا. ٹھیک ہے. نارا ایک آگ،
تحت قدر، تحت اس کے معنی نیچے، قدر کہتے ہیں ہانڈی کو، القدر ہانڈی۔ ترجمہ ہوگا فوجد امرأة قد اشعلت نارا تحت قدر، پس ایک عورت کو پایا جو ایک ہانڈی کے نیچے آگ سلگا رہی تھی، جلا رہی تھی۔ وسمع اطفالا یبکون، اور سنا بچوں کو روتے ہوئے۔ اب ترجمہ اوپر سے پورے جملے کا دیکھیے، فوجد امرأة قد اشعلت نارا، پس انہوں نے ایک عورت کو پایا آگ جلاتی ہوئی، تحت قدر ایک ہانڈی کے نیچے، اور سمع اطفالا سنا بچوں کو روتے ہوئے۔ سمع سننا، اطفال بچے، طفل کی جمع، یبکون بکا یبکی بکاءن سے رونا۔ فاقترب عمر من المرأة، پس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عورت کے قریب ہوئے۔ وقال، اور فرمایا، لماذا یبکی ہؤلاء الصغار، یہ چھوٹے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ قالت لہو، اس عورت نے کہا ان سے، انہم جیاع، بے شک یہ تو بھوکے ہیں۔ جیاع بھوکے ہیں۔ قال، حضرت عمر نے فرمایا، لماذا لا تعطینہم مما فی القدر، ہانڈی میں جو کچھ ہے تم ان کو کیوں نہیں دیتی؟ لماذا لا تعطین، تم کیوں نہیں دیتی، ہم ان کو، مما فی القدر جو کچھ ہانڈی میں ہیں۔ قالت، اس عورت نے کہا، لیس فی القدر طعام، ہانڈی میں کھانا نہیں ہے، لیکن ماء و حسن، ہاں اس کے اندر کچھ پانی اور کچھ کنکریاں ہیں۔ اصبرہم بہ حتی یناموا، اصبرہم، میں ان کو صبر دلا رہی ہوں تاکہ وہ سو جائے، میں ان کو صبر دلا رہی ہوں، بھی اس سے، حتی یناموا، تاکہ وہ سو جائے۔ ترک عمر المرأة، حضرت عمر نے عورت کو چھوڑ دیا، ثم عاد الیہ مسرعا، پھر لوٹے جلدی سے اس کی طرف، یحمل علی ظہرہ، اٹھائے ہوئے اپنی پیٹھ پر، دقیقاً آٹا، وسمنا گھی، وعسلا اور شہد۔ اس عورت کو حضرت عمر نے وہیں چھوڑ دیا، پھر عاد الیہا مسرعا، اور اس کی طرف پھر جلدی لوٹے، یحمل علی ظہرہ، اٹھائے ہوئے اپنی پیٹھ پر کچھ آٹا، کچھ گھی اور کچھ شہد۔ وجلس امام النار، اور آگ کے سامنے بیٹھ گئے، یعد للصبیۃ طعاما بنفسہ، اپنے آپ کی ذات سے بچوں کے لیے طعامن، کھانے کو تیار کرنے کے لیے، یعد تیار کرتے ہوئے، مضارع کا صیغہ ہے، عد یعد، تیار کرنا، صبیتی بچوں کے لیے، طعامن کھانا، بنفسہ بذات خود بچوں کے لیے کھانا تیار کرنے لگے، یعد للصبیۃ طعاما بنفسہ، بذات خود بچوں کے لیے کھانا تیار کرنے لگے۔ ولما نضج الطعام، اور جب کھانا پک گیا، قدمہ لہم فاکلوا حتی شبعوا، قدمہ، جب کھانا پک گیا تو پیش کیا اس کو ان کے لیے، یعنی کھانا پیش کیا بچوں کے لیے، فاکلوا، پس تمام بچوں نے کھایا، حتی شبعوا، یہاں تک کہ وہ سب شکم سیر ہو گئے۔
ولما نضج الطعام قدمه لهم فأكلوا حتى شبعوا، اور جب کھانا تیار ہو گیا قدمہ پیش کیا اس کو ان کی طرف، فأكلوا حتى شبعوا پس انہوں نے کھا لیا یہاں تک کہ وہ خوب شکم سیر ہو گئے، ثم ناموا پھر سو گئے وہ سب، شکرت المرأة عمر عورت نے حضرت عمر کا شکریہ ادا کیا، وسألتہ اور ان سے پوچھا، من انت آپ کون ہیں، یرحمک اللہ اللہ آپ پر رحم کرے، ابتسم عمر حضرت عمر اس کے اس کہنے پر، ابتسم عمر حضرت عمر مسکرائے، وقال لها اور اس سے فرمایا، تعالی غدا آپ کل میرے پاس آنا، تعالی غدا عند امیر المؤمنین آپ کل امیر المؤمنین کے پاس آنا، وستعرفین من انا یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب کل آپ امیر المؤمنین کے پاس آئے گی تو تو عن قریب جان لے گی، وستعرفین تو تو عن قریب جان لے گی، من انا کہ میں کون ہوں۔ فہمت المرأة عورت سمجھ گئی، ان الرجل الذي امامها هو عمر کہ وہ آدمی جو ہمارے سامنے، وہ آدمی جو اس کے سامنے، امامها جو اس کے سامنے کھڑا ہے، وہ عمر وہ حضرت عمر ہی ہے۔ فجعلت تدعو له بكل خیر پس وہ ہر بھلائی کی دعا حضرت عمر کے لیے کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہوا یہاں تک۔ آئندہ سبق میں آنے والے مفردات بھی دیکھ لیجئے۔ یخادعون دھوکہ دیتے ہیں، کونو تم ہو جاؤ، قوامین قائم کرنے والے، القسط انصاف، کتاباً فرد موقوتاً مقررہ وقت، قوامون غالب، مختالاً متکبر، فخوراً فخر کرنے والا، فحدث تذکرہ کرے، مقیتاً قدرت والا، نجواہم ان کے مشورے سے، ان کے مشورے سے نہیں، ان کے مشورے، نجواہم ان کے مشورے۔ یہ 46واں سبق ختم ہوا۔ اللہ ہم تمام کو سیرت عمر سے بھی خوب درس لینے کی، سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سیرت کو ہم بھی عملی جامہ پہنائیں، ہم بھی اس سے کچھ سبق حاصل کریں اور اپنے اسباق کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.